اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ناول ہرفرز میں ویلکم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں جو میرے چینل پہ نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو آغاز کرتے ہیں جس میں ارم کو دیکھنے کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیص میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پر لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں کے سامنے ایک صوفے پر آ بیٹھ گئی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کمر پہ گرتے سلکی بال، گرے ایئر لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کے دوپٹہ کندھے پر ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھے پر اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کے لیے پسندیدگی کی جھلک اٹھی تھی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ ارم سے مخاطب ہوئی۔ جی ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی جھکی نظروں سے جواب دیا۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے۔ بڑی جانچی پرکھتی نظروں سے دفتن اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری فون نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں مصروف تھیں، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کھنکیوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون جھکا ہوا تھا۔ تبھی ہولے سے اس کے موبائل سے "مائی نیم از شیلا" کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا۔ وہ ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا، تبھی چونک کر گردن اٹھائی، پھر قدرے سے سسکی اور اسے واپس جھکا دی۔ حیا کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پر دیکھتا، کبھی حیا اور ارم کے چہروں پر نظر ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ ملانے کی سعی کر رہا تھا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاتون نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا اور اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت بے چین سے بیٹھی تھی، پاؤں اوپر صوفے پر سمٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے، اور وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پر پوری میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں موبائل کمپنی کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پاؤز کا بٹن اس سے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفتر دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلایا تھا؟ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس دن آئے تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا، حالانکہ رشتہ مانگ چکی تھی، اور حیا کا دل بہت ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ سائمہ بھابی بہت اپسیٹ تھیں، مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ وہ متحیر رہ گئی۔ چند روز قبل سنا تائی کا فکرہ سماعت بھی گونجا تھا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کہ دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کے گھروں پر بھی وہی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور اب بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی، ٹی وی اسکرین پر بھی اب بھی اشتہار کا ہوا تھا۔ وہ بس خالی نظروں سے دیکھی جا رہی تھی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے PTA۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے PTA۔ وہ میری خیالی میں تکتی سوچوں کی الجھن سے نکل کر یکدم چونکی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے PTA۔ بجلی کا ایک کوندا سا اس کے ذہن میں لگا۔
اور خدایا یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا تھا. وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کی طرف لپکی. ارم بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا. ارم موبائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی. دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کر موبائل سائڈ پر رکھا. کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل اٹھا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے. سنو. وہ تب ہی رشتہ والی بات یاد آئی اور آئی ایم سوری لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا. وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا. خیر جانے تو وہ اچھا ہی ہوا. وہ مطمئن تھی. ارم تمہیں کبھی موبائل کنیکشن کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کے واردات ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنا. یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے. سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائیں. ارم ہمارے پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے. ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جھٹ اپنا موبائل نکالا. پی ٹی اے کو دروازہ بند کرو، میں ہیلپ لائن سے نمبر لیتی ہوں. پی ٹی اے کی ہیلپ لائن پر نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس طرح کے کیس کی سائبر کرائم یا کسی انٹیلیجنس کے سائبر سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا. حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیلز کا ای میل ایڈریس تو لے لیا، لیکن وہ اب متذبذب بیٹھی تھی. یہ انٹیلیجنس والے بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ تو کرنا ہے، اور واقعی کرنا تو تھا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.